عام کافروں کا ذکر کر کے ان کی ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ نے غیر حربی کافروں کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ کافر جو مسلمان کے خلاف جنگ پر آمادہ نہ ہو، یا وہ ذمہ بن کر اسلامی قوانین کا احترام کرتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، پچھلے جمعہ کو عام کافروں کا ذکر کر کے ان کی ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ نے غیر حربی کافروں کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ کافر جو مسلمان کے خلاف جنگ پر آمادہ نہ ہو، یا وہ ذمہ بن کر اسلامی قوانین کا احترام کرتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ اللہ ایسے لوگوں کے متعلق منع نہیں کیا رب العزت جو تم نے جنگ نہیں کرتے، کہ لوگوں کے متعلق منع نہیں کرتا جو تم میں سے جنگ نہیں کرتے دین کی معاملہ میں۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے منع نہیں کرتا ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان سے انصاف کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیر حربی جو جنگ نہیں چاہتے اور ذمہ کافروں کے ساتھ انصاف کا حکم بھی دیتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ذمہ بنتے، وہ جنگ بھی نہیں چاہتے، جنگ و جہاد کی حق پہ نہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی کر لیا کرو، اچھے سلوک کیا کرو، اور پھر ان کے ساتھ انصاف بھی کیا کرو۔ یعنی ان اللہ یحب المقسطین، تو اللہ نے فرمایا وہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کہ اس قسم کی لوگوں کی جان، مال اور عزت مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کی طرح محفوظ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس اصول کی طرح اگر کوئی مسلمان کسی ذمہ کافر کو قتل کرے گا تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے ہاتھ سے 2 کافر مارے گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسلمانوں کے لیے مقرر کردہ دیت 100 اونٹ دلائے۔ فرمایا کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا اور ان کو امن حاصل تھا، لہذا ان کی دیت ادا کی جائے گی، کیونکہ اب یہ غیر حربی لوگ ہیں اور آپ کی دین و اسلام کے اندر جو رہ رہے تھے وہ ذمہ بن کر رہ رہے تھے، تو لہذا ان کے اوپر حملہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، نہ ان کی مال و دولت کی نقصان پہنچانے کا آپ کے لیے جواز ہے، تو لہذا ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے۔
صلح حدیبیہ کی زمانے کا ایک واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بھی۔ اسما کی والدہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ مدینہ آئی تو حضرت اسما بنت ابو بکر کو بڑے تردد ہوا کہ میں اپنے مشرکہ والدہ کی خدمت کر سکتی ہوں یا نہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھنی، انہوں نے اس سلسلہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے والدہ آئی ہے مدینہ میں، کیا میں ان کے ساتھ اچھے سلوک کر سکتی ہوں؟ کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ میں نے تو ابھی تک ان کو اپنے گھر میں بھی لے کے نہیں گئی۔ قتیلہ بنت عبد العزیٰ۔ تو اللہ کے رسول نے فرما دیجیے ہاں، آپ ان کے ساتھ صلح رحمی کر سکتے ہو، اچھے سلوک کر سکتے ہو، آپ ان کی خدمت بھی کر سکتے ہو، اور مالی ضرورت ہو، مالی پریشان اگر آئے تو ان سے مالی مدد بھی کر سکتے ہو، کیونکہ وہ اگرچہ ایمان لے کر نہیں آئے، حضرت اسما کی والدہ تھی اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بیوی تھی، ایمان قبول نہیں کیا، اسلام میں شامل نہیں ہوئے، تو کہا کہ اپنے والدہ کو اپنے پاس ٹھہرا سکتے ہو، تو یہ کافر تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، تم ان کی ساتھ نیکی اور احسان کر سکتے ہو۔ جو کافر تمہارے ساتھ جنگ بھی نہیں کرتے، ذمہ بن کے تمہارے وقار رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مثال کے طور پر پاکستان میں جو ہندو ہے، عیسائی ہو یا دیگر ہے، تو ان کو بھی قتل کرنا یا ان کی مال کو جو ہڑپ کرنا یا ان کی ساتھ دولت، ان کی دولتوں کی نقصان پہنچانا، ان کی اولادوں کی نقصان پہنچانا کسی صورت سے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ذمہ بن کر تمہارے پاس رہ رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اچھے سلوک بھی کیا کرو اور ان کے ساتھ انصاف بھی کیا کرو۔ پھر اللہ نے فرما دیا آگے کہ اللہ نے حربی کافروں کے ساتھ عدم دوستی کی، پھر تاکید فرمائی اور کہا کہ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، بے شک اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں تم کو ان لوگوں سے جو تم سے دین کی معاملہ میں لڑے ہیں۔ تو اب اخرجوکم من دیارکم، پھر تمہیں گھروں سے بھی نکالتے ہیں، وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، کہ ان سے دوستی کرو، اور انہوں نے تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو، ان تولوہم، کہ ان سے دوستی کرو، یہ حربی کافر اور دشمن خدا اور دشمن رسول اور دشمن دین ہے، لہذا ان سے کوئی راہ نہ اور راہبر رسول جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو ایسے ہی کافروں کو نہیں دی جا سکتی ہے، ایسے حربی کافروں کے ساتھ صدقہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ غیر حربی کافروں کو صدقہ کی ادائیگی کی اجازت اللہ نے قرآن میں دے دی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوسرا احسان بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو شخص ایسے لوگوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ لوگ ظالم شمار ہوگا۔ حقیقت کیا ہے میرے دوستوں؟ آج کی بات کو اگر آپ حسینیت کی طرف لے کے جائیں، 4 محرم الحرام، امام حسین کی شہادت 10 محرم الحرام کو فجر کی وقت میرے دوستوں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، ایسے بھی تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھیوں میں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ایسے واقعہ میرے دوستوں کون تھے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے لفظ جگر نواز ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا لفظ جگر بیٹا حضرت علی ابن حسین، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ جگر۔ میرے دوستوں کس بات کی بنیاد پر؟ ایک سنت نبوی کی بنیاد پر کہ یہاں پر کیا ہو بھائی، انصاف قائم ہو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو۔ اس مقصد کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگیں لڑے، ان کو موقع نہیں دیا گیا بات کرنے کا۔ پہلے بتا دی ہے کہ بھائی یزید کی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت ہونے کے لیے تیار
نہیں ہے امام حسین اور ان کی اصحاب جو تھے میرے دوستوں. اور مسلم بن عقیل کو بھیجے 18,000 لوگ کوفہ میں ان کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بائعت ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ. جب مسلم بن عقیل کو چھاتوں کے اوپر سے نیچے پھینک دی میرے دوستوں تاکہ اکیلا بندہ 70 افراد کو جہنم رسید کر دی مسلم بن عقیل نے. اور یہ لوگ ایسے بھکا بھی میرے دوستوں بالآخر مسلم بن عقیل اکیلا ہی رہ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط بھیجے ہیں کہ آپ یہاں حالت ایسے نہیں آپ کوفہ میں نہ آئے. مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں زندہ کرنا کہ فساد کے دور شروع ہو چکے ہیں. میرے دوستوں 60 ہجری کی موسم 60 ہجری تھے. اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر نیت شہید. کہ جو شخص اس فسادی دور میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا وہ 100 شہید کے ثواب اس کو ملے گا. اکیلا تو شہید ہو جانا پھر اس کی بعد اس کی ثواب کتنی ہے بھائی 100 شہید کی ثواب ملنا ہے. شرخار بچوں کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا تیر برساتے رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دی اور پھر ان کی لاش میرے دوستوں جسد مبارک کو گلی گلی میں پھیلاتے رہے. میرے دوستوں یزید نے اپنے چھری اٹھا کر اور ان کی سر کے دانتوں کے اوپر کے خبردار. ابو ہریرہ نے کہنے لگا کہ جس دانتوں کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس ہونٹوں کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے چومتے تھے آج تم اسی چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحرمتی کرتے ہو. تمہیں شرم آنا چاہیے. کل قیامت کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے. تمہاری سفارش یزید کریں گے. ابن زیاد کو بھی جواب دیتے رہے. میرے دوستوں بات یہ ہے مختصر میرے دوستوں یہ جنگ کس لیے لڑی گئی؟ سنت کو زندہ کرنے کے لیے دین کو قائم کے لیے اللہ کلمت اللہ کے لیے اور کوئی مقصد نہیں تھا. آج ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم حسینیت کے اوپر ہے ہم رسول کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. میرے دوستوں ہمارے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا. ہم دین کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں یہاں سے سنا یہاں سے نکال دی. میرے دوستوں یہی تو بات ہے. اب اصل جو مقصد ہے آپ پورے پاکستان میں نہیں پورے دنیا میں دیکھ لو میرے دوستوں حسینیت کے اوپر چلنے والے صرف اپنے کپڑے پھاڑنے سے اور ماتم کرنے سے حسینیت نہیں بن جاتی. حسینیت کے اوپر چلنے والے کون لوگ ہیں؟ صحیح معنی میں وہ لوگ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنے والے. پھر فرمایا لا یؤمن احدکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم لوگوں میں سے کامل مکمل ایماندار کوئی بھی نہیں بن سکتے جتنا وقت تمہارے اولاد و فرزند مال و دولت جتنی چیزیں تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر نہ ہو اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر نہ ہو. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. وہ شخص اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے میرے سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ مجھے محبت کیا اور جو مجھے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. میرے دوستوں سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا میرے دوستوں 3 ماہ تک جب سورج نکلتے تھے میرے دوستوں کافی کوفہ کی جو ہے میرے دوستوں ملک شام کی بلکہ پوری دنیا کی آسمانوں میں مغرب کی طرف دیکھو کہ بھائی اس کی دونوں دیواروں کے اندر میرے دوستوں وہ چمک رہے ہوتے تھے. ان کی خونوں کی جو ہے نا جو قطرے جن دیواروں میں لگے تھے. فرمایا رسول مقبول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے
فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خواب میں دیکھا، پراگندہ بال تھے، اللہ کے رسول کی داڑھی بکھرے ہوئے تھے، اس قسم کی حالت میں اللہ کے رسول کو پریشان حال دیکھا۔ یا رسول اللہ، ایک شیشی ہاتھ میں لیتے ہوئے آیا، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ حسین کی خون ہے کہ کل قیامت کو میں اللہ کی دربار میں پیش کروں گا، اللہ رب العزت انصاف فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، پھر اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بال بکڑے ہوئے، داڑھی میں گندی داڑھی کے اندر میرے دوستوں کچڑ لگے ہوئے گرد و غبار والے تھے، اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا حال ہے آپ کے، اس سے حال کیوں ہے؟ کہ میں نے ابھی حسین کی شہادت کی حسین کی جب شہادت ہو رہا تھا میں وہی موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستو کون تھے حسین؟ جب نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول تو دو کندھوں میں بیٹھے ہوئے، میرے دوستوں جب کھڑے ہوتے تھے پھر اپنا میدان کے ساتھ پھر کھڑے ہونے لگتے۔ ایک صحابی اس کو روکنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ فرما دی کہ نہیں، ان کو روکو نہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ کھیلتے رہیں گے، کیا جگر کے ٹکڑے تھے۔ میرے دوستوں اللہ کے رسول ایسے جب ان کی شادی جب پیار والی سلوک کیا کرتے تھے، بچوں کو ایسے لیے ہوئے سیدھا حضرت امام حسین نے اللہ کے رسول کی شکل کے اوپر سینے کے اوپر پیشاب کر دی تھی۔ وہی تھے نا نواسہ رسول۔ میرے دوستوں کس کے لیے جنگیں لڑے ہیں، کس کے لیے میرے دوستوں یہ شہادت کی قبول کی ہے؟ اسی لیے میرے دوستوں کے دین کو زندہ کرے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو زندہ کرے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرے دوستوں آج ہم باتیں سنتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، مگر سنت کی کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ نام تو سنی گوئی پیارے ششمی کو نہیں چونی احمق ندیدم در جانے احمق کی۔ ہمارے جیسے احمق دنیا کے اندر ہے، پھر ہم حسینی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم حسینی بھی کہتے ہیں۔ کیسے حسینی ہو میرے دوستوں؟ یہی مقصد ہے تمہارے کہ اپنے آپ کو حسینی کہہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو۔ میرے دوستوں دشمنوں کی تمام تر چیزیں، یہودی اور نصروں کی چیزیں اختیار کر لو، یہودی اور نصروں کی لباس اوڑھ لو، اور یہودی اور نصروں کی لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو حسینیت کہنے میں شرم نہیں آتی ہے۔ میرے دوستوں اصل حسینیت والے تو وہ لوگ ہیں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور حسینیت کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی نقش قدم پر چلنے والے۔ میرے دوستوں حسینیت کی اطاعت کیا ہے بھائی؟ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر جمع رہنا اور اسی کی اتباع کرنا۔ میرے دوستوں اور الہ کلمۃ اللہ کی یہ باطل کی خلاف جنگ لڑنا، میرے دوستوں سنت کی زندہ کرنے کے لیے باطل کے خلاف جنگ لڑنا، اس کو کہتے ہیں حسینیت۔ آج کی یہاں تک ہے میرے دوستوں، مختصر، آگے وقت نہیں ہے، سنت کے وقت ہو چکے ہیں، لہذا آج مجھے ارادہ تھا کہ میں حسینیت کو خوب کھولیں، مگر مختصر ہماری یوٹیوب دیکھ لینا میرے دوستوں، یوٹیوب میں بیان آنے والے اور پورے کے پورے تاریخ شروع سے لے کر مسلم بن عقیل سے لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک مولانا حبیب اللہ روحانی کی میرے دوستوں آپ دیکھنے جو سچی بات ہے، جو حقیقت ہے، اس کو میں نے بیان کیا، التو فالتو باتیں بیان نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس میں دیکھ لیں۔ آج یہاں تک ہے، سنتیں پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا